بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، انفو ود ربیہ میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آپ کے پاس بھی ہونڈا کی موٹر سائیکل یا کار ضرور ہوگی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اربوں ڈالرز کی اس آٹو موبائل کمپنی کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہونڈا کمپنی کے مالک کی حیرت انگیز داستان سنائیں گے، جس نے سائیکل مکینک سے کامیاب ہونڈا کمپنی تک کا سفر طے کیا۔ یقیناً یہ حقیقی کہانی آپ کے لیے انسپائریشنل ثابت ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، ایشیا اور دیگر ممالک میں ہونڈا نامی آٹو موبائل کمپنی اپنی مثال آپ ہے، جس کی تیار کردہ کاریں یہ کہ نہ صرف پائیدار ہوتی ہیں بلکہ ان کے اسپیئر پارٹس بھی بآسانی دستیاب ہوتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہونڈا کمپنی کی بنیاد کیسے پڑی؟ ناظرین گرامی، اس کمپنی کے مالک کی کہانی بے حد دلچسپ ہے۔ یہ کہانی ہے ایک لوہار سائیکل مکینک کے بیٹے کی، جسے تعلیم کے بجائے مشینوں میں زیادہ دلچسپی تھی اور جو اپنے والد کی دکان پہ سائیکل ٹھیک کرنے میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ ایک بار یوں ہوا کہ اسکول انتظامیہ نے حکم دیا کہ تمام بچے اپنے ریزلٹس کارڈ پر خاندانی مہر لگوا کے لائیں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ والدین نے ریزلٹ کارڈ دیکھا ہے یا نہیں۔ اس نے خراب پڑھائی کی وجہ سے اپنے والدین کی سرزنش سے بچنے کے لیے سائیکل کے ربڑ کے پیڈل کو تراش کر مہر بنائی اور سکول والوں کو رزلٹ دکھا دیا۔ بعد ازاں یہی خدمات دیگر بچوں کو بھی فراہم کی، لیکن پکڑا گیا اور جس کی وجہ سے سکول چھوڑنا پڑا۔ اسے تعلیم میں دلچسپی تو نہیں تھی، لیکن کتابوں کے بجائے مشینیں اور کاریں اچھی لگتی تھیں۔ ناظرین اکرام، بچپن میں ہی گاؤں میں آنے والی پہلی کار کے پٹرول کی خوشبو دماغ میں رچ بس گئی تھی اور وہ بھی ایک دن ویسے ہی کار بنانا چاہتا تھا۔ 1922 میں اس 15 سالہ لڑکے نے اپنا اسکول، والد کی سائیکلوں کی دکان اور اپنا گاؤں چھوڑا اور ٹوکیو چلا گیا، جہاں اسے ایک موٹر گیراج میں کام مل گیا۔ اس لڑکے کا نام تھا سوئیچیرو ہونڈا، جس نے آگے چل کر ہونڈا موٹر کمپنی قائم کی۔ ناظرین گرامی، 6 سال ٹوکیو کے گیراج میں بطور مکینک کام کرنے کے بعد 1928 میں 22 سالہ سوئیچیرو ہونڈا نے اپنا آٹو ریپیئرنگ کا چھوٹا موٹا کام شروع کیا اور 1937 تک ٹوکائی سیکی کے نام سے ایک کمپنی قائم کی، جو ٹویوٹا موٹرز اور ایک جاپانی ایئر کرافٹ کمپنی کے لیے پسٹن رنگز بناتی تھی۔ لیکن 1944 میں جب دوسری جنگ عظیم عروج پر تھی تو سوئیچیرو ہونڈا کا ایک پلانٹ امریکی طیاروں کی بمباری سے تباہ ہو گیا اور بدقسمتی سے دوسرا پلانٹ زلزلے کی نذر ہو گیا اور کمپنی کی بقایات ٹویوٹا کمپنی کو فروخت کرنی پڑی۔ لیکن سوئیچیرو ہونڈا نے ہمت نہ ہاری۔ زبردست استقامت اور لچک کے ساتھ ہونڈا نے فتح حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ تلاش کیا۔ سوئیچیرو ہونڈا کو جاپانی امپیریل آرمی کا چھوڑا ہوا ایک جنریٹر ملا، جس نے اسے موٹر سائیکل انجن ڈیزائن کرنے کا ایک چھوٹا آئیڈیا دے دیا۔ اکتوبر 1946 میں 40 سالہ سوئیچیرو نے اپنے نام پر ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ قائم کیا اور 24 ستمبر 1948 کو اپنے آبائی شہر میں ہونڈا موٹرز کارپوریشن کی بنیاد رکھی اور یہاں پر ہی پہلا اے ٹائپ ہونڈا موٹر سائیکل بنائی گئی۔ اس کے بعد 1949 میں 2 اسٹروک 98 سی سی ٹائپ ڈی موٹر سائیکل متعارف کروائی اور اس سیریز کا نام ڈریم رکھا، جو کہ آج تک چل رہی ہے۔ یوں مسٹر ہونڈا کا خواب حقیقت میں بدلنا شروع ہو گیا اور انہوں نے اپنی کمپنی کا برانڈ سلوگن بھی یہی رکھا، دی پاور آف ڈریمز۔ انجینئرز آف جاپان کی جانب سے ہونڈا کے ابتدائی دونوں ماڈلز کو آٹوموٹیو ٹیکنالوجی کے شاہکاروں میں سے ایک قرار دیا گیا۔ اس کے بعد 1949 میں بھی مسٹر ہونڈا کے دوست ٹاکیو فیوجیساوا نے بھی کمپنی میں شمولیت اختیار کر لی۔ مسٹر ہونڈا نے اپنے دوست کو مالیاتی امور سونپے اور خود انجن ڈیزائن کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ معزز خواتین و حضرات، دونوں دوستوں نے کاروبار کو توسیع دینے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1959 میں ہونڈا موٹر سائیکل نے جاپان سے باہر قدم رکھا اور اپنی پہلی ڈیلرشپ کا آغاز امریکہ سے کر دیا، اور آئندہ چند سالوں میں ہونڈا نے موٹر سائیکل مارکیٹ میں ہارلے ڈیوڈسن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے اپنے انجینئرز کے ساتھ مل کر پہلا ریس انجن بنایا اور یوں کامیابیوں کا سفر بڑھتا گیا، اور پھر 1960 میں انہوں نے ہونڈا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی قائم کی، جس میں دنیا بھر سے باصلاحیت انجینئرز کو جاپان بلا کر کاروں کی تیاری پر کام شروع کر دیا۔ 21 اکتوبر 1966 کو ہونڈا موٹرز کمپنی نے پہلی کار N360 متعارف کروائی،
جس کے بعد 1969 امریکہ میں N600 سیڈان متعارف کروائی گئی۔ آج یہ کمپنی دنیا بھر میں لاکھوں موٹر سائیکل، کاریں اور انجن فروخت کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، فوربس میگزین کے مطابق ایک سائیکل مکینک کے بیٹے کی قائم کردہ یہ کمپنی آج $193 ارب کے مجموعی اثاثوں، $130 ارب کی سالانہ سیل اور $8.5 ارب کے سالانہ منافع کے ساتھ دنیا کی 2000 بڑی کمپنیوں میں سے 103 نمبر پر ہے۔ ناظرین کرام، ہونڈا کمپنی ابھی تک اپنا نام بنائے ہوئے پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہے۔ ہونڈا نے ایک مکینک کی حیثیت سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے پختہ عزم اور ارادے سے کہاں پہنچ گیا۔ ناظرین گرامی، سوئچیرو ہونڈا کے زندگی کے اس سفر سے ہمیں پختہ عزم اور استقامت کا بہترین سبق ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔